السلام علیکم، میں ہوں فبیہ جمیل اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں جس کا نام ہے ایرتھل ڈراما ایز اے ٹیچنگ ٹول. کہ یہ جو ڈراما آج کل ایک ٹرینڈ پہ چل رہا ہے، جس کو پی ٹی وی پہ بھی ابھی جو چل رہا ہے، جس کا نام ارطغرل غازی کے نام سے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے تھرو ہم کیا اس کو ایز اے ٹیچنگ ٹول یا ایز اے ٹیچنگ ریسورس یوز کر سکتے ہیں، تاکہ ہم بچوں کی کریڈیبلٹی جو ہے اسیس کر پائیں کہ کیا لاک ڈاؤن میں ان کے برینز ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے عام دنوں میں کرتے ہیں یا نہیں. تو اس ڈرامے کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو بھی آپ کو دوں گی کہ اس سے کیا فوائد ہمارے بچوں کو مل رہے ہیں اور اس کے تھرو کیا ایکٹیویٹیز بن سکتی ہیں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. لیکن ویڈیو بتانے سے پہلے، ساری باتیں بتانے سے پہلے میں ایک کویسچن کا آنسر دینا چاہوں گی جو شاید مجھ سے پوچھا جائے جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی، کہ میں نے صرف اسپیسیفکلی ایرتھل ڈراما ہی کیوں چوز کیا. تو ریزن اس کا یہ ہے کہ میں نے یہ ڈراما کمپلیٹلی دیکھا ہوا تھا خود، تو مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن تھی اور میں اس سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھی، جس کی وجہ سے میں نے کچھ ایکٹیویٹیز بنائی اور ان کو میں نے امپلیمنٹ کیا اپنے کزنس کے اوپر جو کہ پرائمری اور ایلیمنٹری لیول کے تھے، اور ان کو ہمیشہ سے جو ہے میڈیوکر اینڈ بلو ایوریج کہا جاتا تھا. تو میں نے ان کو اسیس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بھی یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ایسی ایکٹیویٹیز ڈیولپ کروں، بناؤں جن میں ان کا انٹرسٹ بھی ہو اور مجھے جو ہے ان کی برین فنکشننگ کا بھی پتہ لگ جائے کہ وہ کتنا اس وقت لاک ڈاؤن میں ان کے برین کام کر رہے ہیں اور کیوں ان کو میڈیوکرز کہا جاتا ہے. تو میں نے جب ان کو یہ ایکٹیویٹیز دی، مجھے جو ریزلٹس ملے وہ بہت زبردست ملے. میں حیران ہو گئی تھی جب مجھے ریزلٹس ریسیو ہوئے ان کی طرف سے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے تھرو یہ ایکٹیویٹیز آپ کو سکھاؤں گی سب کو. اور اس کے علاوہ کیونکہ آج کل ہر گھر میں ارتھرل چل رہا ہے، تو شاید آپ لوگوں کے گھر میں بھی چل رہا ہو، تو آپ بھی میری اس ویڈیو کے تھرو میری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ امیٹیٹ کریں اور بچوں کی اسسمنٹ ان کا کنڈکٹ کروائیں خود گھر میں، اور جان سکیں کہ کیا ان کا جو مائنڈ ہے وہ ابھی بھی اتنا کام کر رہا ہے جتنا وہ اسکول کے دنوں میں کرتا ہے، اور کیا وہ پینڈیمک اس لاک ڈاؤن کے بعد اسکولس کو اسی طریقے سے جوائن کر پائیں گے یا نہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار دیئر مائنڈ پروسیسنگ. تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کے ٹاپکس آج کیا کیا پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے سوشل اینڈ ایموشنل گرومنگ، جو کہ ایرتھل کے ڈرامے کے تھرو ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی. اور دوسرا کہ ایکٹیویٹیز میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ میں نے اس ڈرامے کی مدد سے بنائی. تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایموشنل اینڈ سوشل گرومنگ تھرو ایرتھل سیریز. کہ یہ جو ڈرامہ ہے وہ ایموشنلی اور سوشلی ہمارے بچوں کو کیا گروم کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. اس ڈرامے میں ایک بہت بڑی ڈیل دکھائی ہوئی ہے نارمز اینڈ ویلیوز کی. بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اگر وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. آپ پریشان نہ ہو کہ بچے میڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. یہ ڈرامہ ان کی پلے لسٹ میں آپ لوگ لگا دیں تو آئی تھنک دس از ڈوئنگ ونڈرز ٹو دیم. پہلے تو وہ یہاں اس ڈرامے میں کلچر بہت دکھایا گیا ہے، ڈسپلن اینڈ رسپیکٹ بہت دکھائی گئی ہے. اب کلچر کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس ڈرامے میں کھانے سے لے کر، اپنی کوزین سے لے کر اپنی ڈریسنگ تک، لینگویج پہ اتنا ایمفسائز کیا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ کلچر کی کتنی ورتھ ہوتی ہے، اور کہ کلچر ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی پہچان کرواتا ہے، جو آئی تھنک ہماری سوسائٹی انفارچونیٹلی اس چیز کو بھول چکی ہے. ہم ویسٹرن کلچر کی طرف بہت زیادہ چلے گئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس کے اندر ڈیزالو کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنا ایسٹرن کلچر کمپلیٹلی ہم چھوڑ چکے ہیں. تو دس از ہاؤ بچوں کو کلچر کی ورتھ پتہ چل رہی ہے. ہماری جنریشن کو نیڈ ہے اس چیز کی ورتھ جاننے کی، اور اس کے تھرو وہ اپنے کلچر میں، اپنے ایسٹرن کلچر میں دوبارہ انوالومنٹ لیں گے، ضرور لیں گے. اس ڈرامے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچے امیٹیٹ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں اس ڈرامے کو. پھر ہے ڈسپلن اینڈ رسپیکٹ. اس ڈرامے میں بچوں کی، بڑوں کی، خواتین کی بہت زیادہ رسپیکٹ دکھائی گئی ہے، ڈسپلن دکھایا گیا ہے. اور ریلیجن کے، ان کے جو اپنے ریلیجن کے لوگ ہیں اور اپنے ریلیجن کے نہیں بھی ہیں جو لوگ، ان کے ساتھ کس طریقے سے ان کا بیہیویئر ہے وہ سب کچھ دکھایا گیا ہے، جس کے تھرو آئی تھنک ہمارے بچوں کی جو ہے بیہیویئر لرننگ بھی ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اس ڈرامے میں وکٹری دکھائی گئی ہے، ریلیجیس بلیفز دکھائے گئے ہیں، اینڈ رائٹ یوز آف ویپن. اب وکٹری کی طرف بات کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈرامے کا ہیرو ہے ایرتھرل، وہ کبھی بھی کوئٹ کو ایک آپشن کی طرح نہیں لیتا. حالانکہ بہت زیادہ فیلیئرز اس کی لائف میں آتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنے پاتھ کو ریزیوم کرتا ہے. تو دس از ہاؤ ہمارے بچے بھی اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ جو خواب انہوں نے دیکھے ہیں وہ صرف دیکھنے کے لیے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اچیو کرنے کے لیے تھے. اور نو میٹر جتنے بھی فیلیئرز آتے ہیں تو
آپ نے اپنا پاتھ کنٹینیو کرنا ہے، وچ مینس کہ یہ ڈرامہ ہمارے بچوں میں ایک سینس آف اچیومنٹ کا جو ہم کیا کہہ سکتے ہیں باکس ہے وہ کریٹ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ریلیجیس بلیفس۔ اب اس ڈرامے میں ایک اسکالر ہیں نیملی ابن العربی، جو کہ ڈفرینٹ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اسلامک کہانیاں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس ڈرامے میں آپ دیکھیں ان کے وضو کرنے کا طریقہ، پھر کھانا کھانے سے پہلے جس طریقے سے وہ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، اور لوگوں سے ملنا، سلام کرنا، تو یہ ساری چیزیں، اور یہ دکھانا کہ ان کی وکٹریز میں اپنے ریلیجن کا کتنا زیادہ رول ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے بچے یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ریلیجن کتنا اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے۔ وہ ہسٹری بھی ان کو پتہ چل رہی ہے، ان کو طریقے بھی پتہ چل رہے ہیں، وہ شاید نماز وغیرہ کی طرف بھی ڈائیورٹ ہو جائیں، کیونکہ وہاں دکھایا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز کا جو ہے اہتمام اور ہر چیز وہاں پہ دکھائی جاتی ہے۔ پھر ہے رائٹ یوز آف ویپن، کہ وہ اپنی تلواروں کا، اپنی اسلحہ کا ایک جو ہے اسپیسیفک ٹائم پہ یوز کرتے ہیں، وہ کبھی بھی سپیریورٹی وغیرہ کے کلچر پہ نہیں جاتے، اور وہ بالکل اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو سپیریئر ہے وہ ڈومیننس دکھائے۔ تو اور آج کل جو ہمارے اسکولز میں ایشوز چل رہے ہیں کہ ریسزم والا جو ایشو ہو گیا، اور اس کے علاوہ فیوریٹزم قسم کے ٹائپ والے ایشوز اور بلی کے جو ایشوز ہوتے ہیں، تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ جو ویپن ہوتا ہے یا جو سپیریورٹی ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہمیں یوز نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ویپن کا یا ہمیں دوسرے لوگوں کو بلی نہیں کرنا چاہیے۔ تو دس از ہاؤ آئی تھنک اس کا ایک بہت اچھا انفلوئنس جا سکتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر، اور جو بلی کا ہمارے معاشرے میں ایک ہم کیا کہیں المیہ ہے، وہ بھی جو ہے لمیٹڈ ہو سکتا ہے، پریونٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس کہانی کا مطلب کرکس یہی نکلتا ہے کہ یہ ایک بہت خوبصورت تربیت ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی، اگر وہ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ایک بہت پازیٹیو انفلوئنس ان کے اوپر آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایکٹیویٹیز کی طرف چلتے ہیں جو کہ میں نے بنائی اور امپلیمنٹ کی، جس میں سب سے پہلی ایکٹیویٹی تھی سیمنٹک میپنگ کی، اور اس میں کویشچن یہ تھا کہ ہاؤ از دا کریکٹر آف ایرتھرل رائٹ ہز کوالٹیز ان دا گیون باکسز۔ تو میں نے ایک گرافک آرگنائزر مینلی بنایا تھا، جس میں میں نے یہ کویشچن پوچھا تھا۔ میں آپ کو پہلے وہ ایگزامپل دکھاتی ہوں، اس کے بعد امپورٹنس بتا دوں گی۔ تو یہاں پہ میں نے اس طریقے کی ایک ایکٹیویٹی بنائی تھی، جس میں میں نے بیچ والے باکس میں جو ہے ایرتل کا نام لکھا، اور اس کے ارد گرد میں نے پوچھا کہ اس کی کوالٹیز کے بارے میں بتائیں، کیونکہ آپ نے کریکٹر اس کا دیکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہے کہ بچوں نے ڈرامہ تو دیکھا ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو انٹرسٹ بھی ہے، اور ایرتل کی اچھائیاں لکھنے کے لیے تو ان کے پاس بہت زیادہ ورڈز بھی آ جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی انہینس ہوتی ہے ووکیبلری۔ بیسکلی سیمنٹک میپنگ کا جو امپورٹنس، جو سب سے بڑی امپورٹنس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے تھرو جو ہے ووکیبلری ایکسپینڈ ہوتی ہے۔ تو دس از ہاؤ پہلی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، اور باقی جو باکسز ہے 2 باکسز آپ بنا کے دے دیں ان کو، آپ کوئی بھی کویشچن لکھ دیں، اور باقی باکسز ان کو خالی دے دیں بچوں کو، تاکہ وہ خود اس کو فل آؤٹ کر دیں۔ ٹھیک۔ اچھا، سیکنڈ ایکٹیویٹی ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کی۔ آپ یہ جو ایکٹیویٹی ہے آپ ایلیمنٹری لیول کے بچوں کو کروا دیں، کیونکہ اس میں کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہ کوگنیٹو ڈومین کا تھوڑا سا ہائر ہم کہیں نالج جو ہے ہائر تھنکنگ سکلز کی طرف آتا ہے۔ تو کویشچن اس میں آپ لکھیں گے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دی کریکٹر آف گندودو اینڈ ایرترل، یعنی کہ ان کی ڈفرینسز بھی بتائیں اور سملیرٹیز بھی بتائیں۔ اب امپورٹنس اس کی کیا ہے کہ اس میں انالیسس کا اسکل جو ہے وہ انہینس ہوتا ہے۔ اب ڈرامہ دیکھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں سے رولز کے کریکٹر کو اس میں کریکٹر کے رولز کو الگ کرنا، ان کو انالائز کرنا، اور پھر ایکٹیویٹی پہ جو ایکٹیویٹی کو میں کام کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے انالائزنگ کی جو پاور ہے وہ ان کے مائنڈز میں انالائزنگ کی جو پاور ہے وہ بڑھے گی۔ اب اس میں آپ جو ہے ایک باکس دے دیں ایرترل کا اور ایک دے دیں گندودو کا، اور دونوں میں جو ہے ان 2 باکسز میں ان کو ڈفرینس کرنا ہے۔ پھر بیچ میں ایک باکس دے دیں جس میں وہ سملیرٹیز کا بتا دیں۔ فار ایگزامپل بڑے جو 2 باکسز ہیں اس میں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایرتل جو ہے انقلابی ایک ایسا بندہ تھا جو انقلاب چاہتا تھا، اور گندودو بہت پیسفل ہوتا تھا، وہ بس کہتا تھا ہم جہاں رہیں بس خوش رہیں۔ تو دونوں میں فرق تھا، اسی لیے دونوں شاید آگے چل کے الگ ہو جاتے ہیں اینڈ آل دیٹ۔ تو اس میں وہ ڈفرینسز بتا سکتے ہیں۔ پھر سملیرٹیز جو ہیں اس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ دونوں سلیمان شاہ کے ہی بیٹے تھے اور کئی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ تو دس از ہاؤ وہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کی ایکٹیویٹی بھی بہت یہ انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے انالائزنگ پاور اب آپ کو پتہ چل رہی ہے۔ اب بچوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ ان کا کیا برین کا کون سا جو ہے پارٹ کام کر رہا ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا اسیس کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، پھر تھرڈ ہے سمری اینڈ کنکلوژن۔
समरी करना और कंक्लूजन करना, इन दोनों की अलग अलग एक्टिविटीज़ बनेंगी। अब समरी में आप ये लिख सकते हैं कि राइट अ समरी ऑफ टुडेज एपिसोड, कि आज का जो आपने एपिसोड देखा प्रेजेंट, उसकी जो है समरी हमें लिख के बता दें। वो जितनी भी हो, वे एक पैराग्राफ हो, वो कुछ सेंटेंसेस हो, इट्स अप टू देम। आप सिर्फ ये देखें कि वो समराइज कर रहे हैं, क्या वो ड्रामे को विजुअली देख के कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं या नहीं। ठीक, और इसकी इम्पोर्टेंस तो यही है कि वो जब लिखेंगे तो वो उनके राइटिंग स्किल्स जो है इम्प्रूव हो रहे हैं। या अगर आप राइटिंग के थ्रू नहीं भी करवाना चाहते तो आप उनसे उसकी समरी पूछ लें। तो थिंग इज़ कि हमने सिर्फ देखना है कि वो विजुअली उसको देख के क्या ड्रामे को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं या नहीं। फिर इस तरीके से कंक्लूजन की एक्टिविटी है कि टेक द कंक्लूजन और मोरल ऑफ टुडेज एपिसोड, कि आज की जो स्टोरी आपने देखी, आज का एपिसोड जो आपने देखा, उसके उसका नतीजा क्या था। तो इससे क्या होता है, ये भी अब एक बहुत बड़ा टास्क है। इससे बच्चे को जो है किसी भी चीज़ का सेंट्रल आइडिया निकालना आ जाएगा कि इसका मेन आइडिया क्या है। पूरे 1 घंटे के एपिसोड में से उन्होंने अगर एक नतीजा निकाल लिया तो ये एक बड़ी बात है कि आज का मॉरल ये था। और उसमें मतलब उनको इंटरप्रेट, वही बात आ गई कि वो उन्होंने इंटरप्रेट किया, कॉम्प्रिहेंड किया, तभी वो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ, उनके लिए तो ये एक फन एक्टिविटी होगी, लेकिन आपके लिए यू आर चेकिंग देयर क्रेडिबिलिटी। फिर फोर्थ है, फोर्थ एक्टिविटी में आप बेसिकली जो है टीच करेंगे बच्चों को। क्या टीच करेंगे? अब कैरेक्टर्स तो उन्होंने देखे हुए हैं कि एर्थुल भी है, नोयान भी है, तीतुस भी है, इब्न अरबी भी है, लेकिन आप उनको बताएंगे कि एर्थुल जो है प्रोटोगोनिस्ट है। अब उनको पता तो है एर्थुल हीरो है, लेकिन आपने बताना है, उसके लिए एक प्रॉपर टर्म बताना है कि वो उसको प्रोटोगोनिस्ट कहा जाता है। और जो कुर्दोलू और नोयान तीतुस हैं वो एंटागोनिस्ट हैं। इब्न अरबी स्कॉलर है, दैली दिमर ब्लैक स्मिथ है, और अल्प्स जो है सोल्जर्स को कहा जाता है। तो आप उनको ये सिखाएं और नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस करें कि हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट इन द ड्रामा, या हु इज़ द एंटागोनिस्ट इन द एर्थुल ड्रामा। सो वो फिर आंसर करेंगे कि ये एंटागोनिस्ट हैं। फिर आप कहें कि हु वाज द स्कॉलर इन द ड्रामा, या हु वाज द ब्लैक स्मिथ ऑफ द एर्थुल सीरीज। तो दिस इज़ हाउ उनकी जो माइंड में वोकेबलरी है वो लाजमी ज़रूर एक्सपेंड होगी जब उनको पता चल जाएगा कि इनके जो रोल्स हैं वो बेसिकली ये हैं। और कैरेक्टर्स का नाम जानना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उनके रोल्स भी उनको आ जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ आप जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और भी बहुत हो सकती हैं जो आप इम्प्लीमेंट करें बच्चों पे, ताकि उनको भी मज़ा आए और आपको भी पता चल जाए, आपकी परेशानी भी कम हो जाए कि बच्चों का ब्रेन काम कर रहा है लॉकडाउन में या नहीं। और ये जान सकें कि स्कूल रिज्यूम होने के बाद बच्चे इंशाल्लाह उसी जो है अपनी हम क्या कह सकते हैं, उसी क्रेडिबिलिटी पावर के साथ दोबारा अपनी स्कूल जो है ज्वाइन करेंगे जिस तरीके से वो पहले जाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो काइंडली गिव मी थम्स अप, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिस इज़ द टाइम व्हेन एजुकेशनल कंटेंट नीड्स टू गेट प्रमोटेड। थैंक यू सो मच।